السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وتوفیقی عملا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہیں سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا۔ نام برکہ، والد کا نام ثعلبہ بن عمر اور کنیت ام ایمن حبشہ تھی۔ ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی، جس سے ایمن نے جنم لیا۔ یعنی ایمن جو ہے وہ برکہ ام ایمن کے بیٹے کا نام تھا۔ عبید بن زید کی وفات کے بعد ام ایمن کی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ کے ساتھ ہوئی، جس سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ورثے میں ایک کنیز کو چھوڑا جس کا نام برکہ حبشیہ تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یا امی یعنی امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی شفقت اور ہمدردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ وفات پا گئیں، تب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کے ساتھ مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھا کرتے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے۔ بسا اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھانا نہیں چاہتا، میں سیر ہوں۔ سیدنا ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پراگاندہ حال ہوتے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوتا۔ طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ ابو طالب ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ کے ساتھ شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کو ان کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا۔ یہ ان کے فضل و شرف کا اعتراف اور آپ کی اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا۔ ام ایمن رضی اللہ نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی تو ان کے شادی کے بعد ایمن نے جنم لیا۔ یہ جنگ حنین میں شہید ہو گئے۔ ایمن جو تھے، اس طرح ام ایمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئیں۔ خاتون جنت۔ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ام ایمن رضی اللہ کے لیے ایک آزمائش اتر آئی۔
ہوا یہ کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ ادھر ان کے خاوند عبید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نخوت کا اظہار کیا، اپنے شرک پر قائم رہا۔ اس طرح ایمن اور اس کے درمیان جدائی کا ہونا لازم تھا۔ ایمن کی دوسری شادی کے بارے میں سفیان بن عقبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایمن رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تکریم و تعظیم کیا کرتی، آپ کی نہایت اور محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ایمن کے ساتھ شادی کر لے۔ راوی کہتا ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ نے سیدہ ایمن رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ زید بن حارثہ جلیل القدر صحابی میں سے ایک تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ایمن کے ساتھ شادی کر لے، تو انہوں نے فوری طور پر ان کے ساتھ شادی کر لی۔ اس سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نظر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ کو کیا معلوم کہ محبوب کے حبیب کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ سیدنا زید بن حارثہ کے محبوب نظر بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نظر صحابی تھے۔ اگر ہم ایمن کی سیرت کے صفحات پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خاتون عام خواتین جیسی نہیں تھیں۔ سیدہ ایمن کی بہادری اور جہاد کے ساتھ محبت۔ اگر ہم ایمن رضی اللہ کی بہادری کے بارے میں سوال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جرأت اور بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت و شوکت میں مردوں سے کم نہیں تھی، بلکہ جنگ احد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی، او بھاگنے والو، جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرخے پہ سوت کاٹو، اپنی تلوار میرے سپرد کر دو، میں دشمن سے لڑتی ہوں۔ تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو، مرد ہوتے تو میدان میں جنگ کرتے، جم کے لڑتے۔ یہ انداز گفتگو سیدہ ایمن رضی اللہ کی جرأت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی کیا کہ جو بھاگ رہا ہے، ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اس کو جوش دلاتی، اس کو ولولہ دلاتی، اس کو شرم دلاتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرد ٹوٹ گئی، آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ پھٹ گیا اور چہرہ انور پر خون پھیل گیا، تو یہ منظر دیکھ کر سیدہ ایمن بہت زیادہ غمگین ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور ان کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سیدہ ایمن کو ایک مشرک نے تیر مارا جو انہیں لگا اور وہ زخمی ہو کر زمین پہ گر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو ایک ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا، سعد تیر پھینک۔ سعد نے اس شخص کو تیر مارا جس نے ایمن پہ تیر پھینکا تھا، تو وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص نے ایمن کا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں یہ دعا بھی کی کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے۔ سیدہ ایمن دوران جنگ پیاسے مجاہدین کو پانی پلاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی۔ جنگ خیبر میں بھی وہ ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئیں جو خیبر کے مارکے میں شریک ہوئی تھی۔ جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو جعفر بن ابی طالب دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔
ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ بڑی بلند و ہمت اور چاق و چوبند خاتون تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو ملامت کی۔ ایمن بڑے بہادر صحابی تھے۔ جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان دنوں میں بیمار تھے، تو اس لحاظ سے وہ معذور تھے۔ ام ایمن کے خاوند کی شہادت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ کو جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موطا کی طرف جانا تھا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی ام ایمن سے الوداعی ملاقات کی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی کی آخری ملاقات ہوگی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ نے لشکر کے 3 امراء میں سے سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے اور پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب ام ایمن رضی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اور یہ کہ شہداء میں ان کا خاوند زید بن حارثہ سر فہرست ہے، تو انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جنگ حنین میں شریک ہونے کے لیے سیدہ ام ایمن رضی اللہ نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے ضرور روانہ ہوں۔ جنگ حنین کے درمیان ان کا بیٹا ایمن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، بلکہ یہ ان مجاہدین میں سے تھا جو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے۔ یہ دیکھ کر سیدہ ام ایمن رضی اللہ کا حوصلہ بلند ہوا۔ بالآخر ایمن میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ نے اپنے بیٹے ایمن اور خاوند زید بن حارثہ کی شہادت سے ثواب کی نیت کر لی اور جنت میں ان سے ملنے کی امید اپنے دل میں جاگزی کر لی۔ سیدہ ام ایمن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن رضی اللہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کے بچے پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ہر صورت اونٹ کے بچے ہی پر سوار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برحق تھا، کیونکہ ہر اونٹ بالآخر اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ سیدہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے اور ان کو اہمیت دیا کرتے تھے اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پی رہے تھے، ام ایمن رضی اللہ پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی پانی پلا دیں۔ میں نے ام ایمن رضی اللہ سے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میں کیوں نہ کہوں، میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب میرا اتنا بھی حق نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ایمن سچ کہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یہ کوئی اچنبے کی بات ہے اور نہ اس پر کسی کو حیرت زدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں۔ ام ایمن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمی اور خوشی میں شرکت۔
سیدہ ام ایمن رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتی. جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی، جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی. ہر صورت میں حق کی مدد کرتی، جھوٹ اور بہتان کی مخالفت کرتی. جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ پر بہتان تراشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ نے برملا کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہوں. میری معلومات کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ سراپا خیر و برکت ہیں. اسلام نے اپنے نور کے ساتھ سیدہ ام ایمن رضی اللہ کو بڑا مہذب بنا دیا تھا، اور اسلام کی برکت سے وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن تھیں. انہوں نے ہماری اماں جان پر افطرا پرورزی اور الزام تراشی کرنے والوں کے بارے کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان کا انحراف کیا، یعنی حق کا ساتھ دیا. اللہ اکبر. سیدہ برکہ بنت ثابلہ یعنی ام ایمن ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی وفات کے وقت بھی موجود تھیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا تھا. ان دونوں ہاتھوں کی سرفرازی کے کیا کہنے جنہوں نے اس جسم کو چھوا. سیدہ ام ایمن نے زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا بنت زامعہ اور ام سلفہ رضی اللہ کو غسل دینے کی سعادت بھی حاصل کی تھی. تو یہ نیک خاتون تھیں. اپنی زندگی میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن لیا تھا کہ جنہوں نے کسی جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے. یہ فضیلت ان کو حاصل تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت احترام کیا کرتے تھے. اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو ایسے ہی سربلندی ملا کرتی ہے، ایسے ہی ان کے رتبے اونچے ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی ان کو جو ہے وہ اللہ کا ساتھ ملا کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر بھی، ہماری ماؤں میں بھی، امت مسلمہ کی ماؤں میں بھی وہ بہادری لے کے آئے کہ جو اپنے بچوں کو خود اللہ کے دین کے لیے، اس پر عمل کے لیے، اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار کریں. ہم اپنی جان مال کو بھی ہر وقت اللہ کی نظر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.